ہے تو 13واں پارہ، لیکن 13واں پارے کا جو آغاز ہے وہ سورہ یوسف کا ایک کچھ بقیہ حصہ ہے، اس لیے میں سورہ یوسف کے آغاز سے ہی کر لیتا ہوں جو 12ویں پارے میں ہے۔ سورہ یوسف میں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا تفصیلی قصہ مذکور ہے۔ کسی نبی کا قصہ اس قدر تفصیل کے ساتھ، ربط کے ساتھ ایک ہی جگہ پر پورے قرآن مجید میں کہیں مذکور نہیں ہے جس طرح سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو کہا ہے احسن القصص نحن نقص علیک احسن القصص، سب سے خوبصورت قصہ ہے۔ سب سے خوبصورت قصہ اس لیے کہا ہے کہ اس میں جتنے دروس زندگی ہیں، نصائح ہیں، عبرتیں ہیں، علم کا تذکرہ ہے، سیاست کا تذکرہ ہے، خوابوں کا تذکرہ ہے، جیل کا تذکرہ ہے، بھائیوں کا تذکرہ ہے، جو کچھ اس میں مذکور ہے اس قدر کسی اور قصے میں ذکر نہیں کیا گیا، اس لیے اس کو سب سے خوبصورت قصہ کہا گیا ہے۔ اور یہ اتنا زیادہ فوائد پر مشتمل قصہ ہے کہ اس پر لمبا درس ہونا چاہیے، یعنی کئی مہینوں کا۔ بعض علماء نے اس کی تفسیر میں مستقل کتابیں لکھی ہیں صرف سورہ یوسف کی تفسیر میں، اور اس سے ہماری زندگی میں جو ہمیں عملی پیغامات حاصل ہوتے ہیں ان کی تعداد 100 سے بھی زیادہ ہے۔ لہذا یہ ایسی چیز ہے کہ اس کو باقاعدہ لیا جائے۔ کئی دفعہ میرے ذہن میں آیا بھی صحیح کہ ہمارا جو یومیہ یہاں درس قرآن ہوتا ہے عشاء کے بعد 20-25 منٹ کا، اس میں ہم ایک دفعہ سورہ یوسف کو لے لیں، پوری سورہ یوسف بیان کریں، اس میں جو ہمیں پیغامات ملتے ہیں ان کو ہم لیں اور ان کو اپنی زندگی میں لیں۔ ابھی جو ہمارا 15-20 منٹ کا ہوتا ہے اس میں یقیناً بہت ہی مختصر سا ہو سکے گا، لیکن پھر بھی چند ایک باتیں جو اس صورت کی زیادہ اہم مجھے معلوم ہوتی ہیں میں وہ عرض کر دیتا ہوں۔ ایک تو یوسف علیہ السلام کے بارے میں ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جب پکارا، بلایا، تو یہ نہیں کہا کہ یا ابنی، اے میرے بیٹے، بلکہ یہ کہا کہ یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے۔ پورے قرآن میں جہاں بھی انبیاء نے اپنے بیٹوں کو پکارا ہے وہاں یا بنیہ ہی کہا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے کہا کہ یا بنیہ لا تشرک باللہ۔ یہاں یوسف علیہ السلام کے بارے میں ان کے والد نے کہا یا بنیہ۔ حدیث میں صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس کو جب بلاتے تھے تو کہتے تھے یا بنیہ، میرے پیارے بیٹے۔ اس نے ہمیں یہ درس دیا اپنی اولاد کو پیار سے بلانا چاہیے، اپنی اولاد کو پیار سے بلانا چاہیے۔ ہمارے ہاں بہت کم ہے، ہمارے ہاں نکما، نکھٹو، شرارتی، بلکہ بعض دفعہ تو گالی، اور ہمارے ہاں سریکیوں میں تو خدا کی پناہ ایسی گندی گالیاں دیتے ہیں وہ زبان کا حصہ بن چکے ہیں، یعنی محسوس بھی نہیں ہوتا بولنے والے کو کہ میں کتنی گندی گالی دے رہا ہوں، لیکن وہ زبان کا حصہ بن چکے ہیں، اپنے بیٹوں کو ایسے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی نے اور قرآن نے ہمیں یہ نہیں سکھایا پیار کا۔ ہمارے کہتے ہیں لاکھ دی لعنت ہوئی، یعنی لاکھ لعنت ہو تیرے اوپر، یہ عام تکیہ کلام ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ آپ نے اس پر لاکھ لعنت بھیج دی، ایک لعنت بھی بھیج دی جائے تو خدا کی پناہ۔ اللہ کے نبی جا رہے تھے سفر میں تو اونٹنی پر 7 لوگ بھی سوار تھے اونٹنیوں پر، تو کسی نے اونٹنی پر لعنت بھیج دی۔ آپ نے فرمایا اس سے اتر جاؤ، سامان بھی اتار لو، اس اونٹنی پر اللہ کی لعنت ہو گئی ہے، اس اونٹنی سے اتر جاؤ، اس پر سفر نہ کرو۔ اتنی بڑی چیز ہے لعنت، آپ نے اونٹنی سے اتار دیا تو کسی نے اونٹنی پر لعنت بھیج دی تھی، یہاں اولادوں پر بھیج رہے ہوتے۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے یا بنیہ، پیارا بیٹا۔ تو ہم اپنی اولادوں کو ایسے ہی کہا کریں پیارا بیٹا، پیاری بیٹی، پیارا بیٹا، پیاری بیٹی۔ شروع میں تھوڑا تکلف لگتا ہے، یہ تصنع بھی لگتا ہے، لیکن پھر یہ روٹین میں آ جاتا ہے، پھر یہ اس میں بالکل محسوس نہیں ہوتا کہ آدمی کیا کہہ رہا ہے، لیکن اگلے کے دل پہ باغ بہار ہو جاتی ہے جب باپ کہتا ہے پیارا بیٹا، پیاری بیٹی۔ تو اس آیت نے ہمیں یہ درس دیا کہ ہم اپنی اولادوں کو پیارا بیٹا اور پیاری بیٹی کہا کریں گے۔ اس کے نتائج بڑے اچھے ہیں۔ جب ہم اولاد کو پیار دیتے ہیں نا، اولاد جان نچھاور کرتی ہے، اولاد فرما بردار ہوتی ہے جلوت و خلوت میں۔ باپ موجود نہ بھی ہو تو اولاد باپ کی نافرمان نہیں ہوتی، ہر بات پوچھ پوچھ کے چلتی ہے۔ جب اولاد کو عزت دی جاتی ہے، چاہے چھوٹی بچی، چھوٹا بچہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث مقبول ہے، فرمایا اکرموا اولادکم،
اپنی اولاد کو بھی عزت دیا کرو، اولاد کو عزت، والدین کو عزت تو سب نے سنا ہے، اولاد کو عزت دیا کرو۔ ایک حدیث سے آپ بیٹھے تھے تو آپ کے ساتھ ایک صحابی بیٹھے تھے، تو ان کا بچہ آیا تو انہوں نے اجلسہ علی فخذہ الیمنی، انہوں نے اپنے بچے کو ایسے دائیں ران پر بٹھا لیا۔ تھوڑی دیر بعد دوسرا بچہ آیا تو وہ سامنے بیٹھا تو باپ نے اس کو وہیں بیٹھنے دیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیا ہی اچھا ہوتا اگر اس کو بائیں ران پر بٹھا لیتے تاکہ برابری ہو جاتی، پیار میں فرق نہ محسوس ہوتا۔ تو انہوں نے اس کو اٹھایا اور بائیں ران پر بٹھا لیا۔ آپ نے فرمایا الآن، اب برابر ہوا حساب کتاب۔ اس قدر احتیاط کہ دوسرا بچہ سامنے بیٹھا ہے تو وہ دل میں محسوس نہ کرے۔ آپ نے فرمایا سووا بین اولادکم فی العطیہ، اپنی اولاد میں عطا کرنے میں برابری کیا کرو، جو چیز بھی دینی ہو برابر دو۔ صحابہ اتنا خیال کرتے تھے حتیٰ کانوا یسوون فی القبلہ، بوسے دینے میں بھی برابری کرتے تھے کہ ایک بچہ آیا اس کو لیا بوسہ لیا، دوسرا دیکھ رہا تھا اس کو صحابہ بلا کر بوسہ لیتے تھے تاکہ دونوں بچوں میں برابری ہو جائے، فرق نہ محسوس ہو۔ کیا خوبصورت شریعت ہے، کیا خوبصورت دین ہے۔ ان پہلوؤں کو ہم نے لیا ہی نہیں، ہمارا سارا زور لگ گیا دوسری چیزوں پر، یا تو دنیا پر لگ گیا، اور اگر دین کی طرف کوئی توجہ دی بھی صحیح تو زیادہ سے زیادہ وہ نماز، تہجد، تلاوت اور مسجد میں وقت پر آ جانا، روزانہ تلاوت کر لینا، بس زیادہ پگڑی باندھ لینا، حج عمرہ کر لینا۔ ہم نے اسی کو بس ولایت بھی سمجھی، تقوی بھی سمجھا، سب کچھ سمجھا۔ یہ تو جزو دین ہے۔ عبادات شریعت کے احکام کا 40% حصہ ہے، 60% حصہ معاملات اور معاشرت ہے۔ یہ چیزیں سیکھنے کی ہیں تو قرآن کہتا ہے یا بنیا، تو آج سے آئندہ ہم نے اپنے بچوں کو پیار دینا ہے، پیار دینا ہے، پیار دینا ہے۔ اس کے نتائج بڑے اچھے ہیں، اولاد بڑی محبت کرتی ہے۔ چھوٹے بچے بھی پھر باپ سے پوچھتے ہیں، باپ پھر کہہ دینا کہ بیٹا سلانٹی نہیں کھانی، پھر بچہ باپ سے آ کر پوچھتا ہے کہ ابو سلانٹی کھا لوں یا نہ کھا لوں، حالانکہ باپ کون سا دیکھ رہا تھا۔ اس حد تک بچے احتیاط کرتے ہیں۔ باپ روک دے کہ آپ نے 40 منٹ موبائل دیکھنا ہے، 40 منٹ کے بعد آ کر پوچھتے ہیں کہ ابو 40 منٹ ہو گئے ہیں اور کھیل لوں، حالانکہ بچے کہاں یہ باتیں پوچھتے ہیں۔ ٹافی سے روکا ہوا ہے، کوئی محلے کا بچہ ٹافی دے دے تو آ کر پوچھتا ہے کہ ابو مجھے کسی نے ٹافی دی ہے، ٹافی کھا لوں۔ یہ میں آپ کو حقیقی باتیں بتا رہا ہوں۔ بچے اس قدر پھر خیال رکھتے ہیں کیونکہ جب ملتا ہی گھر میں پیار ہے، اور جب ہر بات پہ ڈانٹ ڈپٹ، کمینہ، گندا، تھپڑ، ایسا تیسا، بچے بھی باغی ہو جاتے ہیں، چھوٹے بچے بھی باغی ہو جاتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ شریعت کی تعلیمات ہیں کہ بچوں کو پیار دینا ہے، اولاد کو پیار دینا ہے۔ آگے قصہ تو آپ سب لوگوں نے سنا ہوا یوسف علیہ السلام والا، ہے بھی بہت لمبا، میں اس کے اندر سے جو کچھ خاص نکتے ہیں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے بلایا کمرے میں، ان کو ورغلانے کی کوشش کی، وغلقت الابواب وقالت ہیت لک، دروازے بند کر کے کہا اب آ تو جا، اب تو آ جا۔ یہ نبی تھے جو بچ گئے۔ انہوں نے کہا قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام کہنے کہ اللہ کی پناہ، یہ گناہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جب اس نے ان کو اپنی طرف بلایا تو یوسف علیہ السلام دوڑے، تو آگے جو دروازے تھے وہ دروازے خود کھلتے گئے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، جتنا انسان کے بس میں ہو اتنا انسان کر دے، آگے اللہ کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا ہمیشہ سے دستور رہا ہے۔ اس کے میں پہلے بھی کئی واقعہ سنا چکا ہوں کہ انسان کے بس میں جتنا ہے اتنا انسان کر دے، آگے اللہ پر چھوڑ دے، باقی اللہ خود کر دیتا ہے۔ تو جو ان کے بس میں تھا انہوں نے کیا، وہ بھاگے دروازوں کی طرف، تو دروازے کھلتے چلے گئے، باہر نکل آئے، آگے ان کا آقا کھڑا تھا، پھر ان سے گفتگو ہوئی کا قصور کس کا ہے، قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے، پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، لمبا واقعہ آپ لوگوں کو معلوم بھی ہوگا۔ یہاں جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے دعوت کب دی؟ غلقت الابواب، جب دروازے بند ہو گئے تھے اور تنہائی ہو گئی تھی، حالانکہ گھر میں ویسے بھی تو رہتے تھے، وہ برائی کی دعوت دے سکتی تھی، اس نے اس وقت دی ہے جب کمرے میں مرد اور عورت کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں تھا۔ اس سے ہمیں کیا پیغام ملا؟ اس سے وہ پیغام ملا جو حدیث میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، مشکات کی حدیث ترمذی میں بھی ہے، لا یخلون رجل بامرأۃ الا وکان ثالثہما الشیطان۔ آپ نے فرمایا جس جگہ تنہائی میں مرد اور عورت اکٹھے ہو جائیں، وہ جیسے ہی دو اکٹھے ہوتے ہیں تیسرا شیطان فوراً آ دبک پڑتا ہے۔ جہاں کہیں بھی
مرد عورت اکیلے ہو جائیں اور کوئی نہ ہو، شیطان ٹھک سے آ جاتا ہے، اب شیطان ان کے اوپر حملہ شروع کر دیتا ہے۔ کسی نے شیطان کو خواب میں دیکھا تو کہا کہ تیرا حملہ کتنا تیز ہے؟ کہنے لگا میرے حملے کا کیا پوچھتے، میرا حملہ یہ ہے کہ اگر کسی ایک بند کمرے میں حسن بصری کو بٹھا دو اور ساتھ رابعہ بصری کو بٹھا دو، یہ وقت کے ولی اور ولیہ ہیں، کہا اگر ان سے برائی نہ ہو تو مجھے شیطان نہ کہنا، کہ یہ آگے میرے ذمہ ہے، اور یہ ہو بھی نہیں سکتا، ہو بھی نہیں سکتا۔ مرد عورت اکیلے ہو جائیں، شیطان حملہ کرے، نہیں بچ سکتے۔ یہاں بھی لکھا ہے تفسیر عثمانی میں کہ یوسف علیہ السلام نبی تھے، اس لیے بچ گئے۔ آپ جملہ سننا سویرہ تفسیر عثمانی کا، انہوں نے فرمایا اگر اس جگہ کوئی بڑے سے بڑا زاہد بھی ہوتا تو اس کا تقوی پاش پاش ہو جاتا، یہی لفظ ہے، پاش پاش ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ یا بڑے سے بڑا کوئی علامہ بھی ہوتا تو اس کا تقوی پاش پاش ہو جاتا، ایک منٹ میں بھی تقوی نہ ٹھہرتا اگر مرد عورت اکیلے ہو جائیں اور عورت دعوت میں ابتدا کرے۔ کہا وہ نبی تھے، بچ گئے تھے۔ تو یہ ہمیں پیغام دیا ہے کہ مرد اور عورت کو کبھی اکیلے نہیں ہونا چاہیے، کبھی اکیلے نہیں ہونا چاہیے۔ گھر میں بھائی رہتا ہے اور بھابھی رہتی، ہمارے ہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اگر کبھی گھر میں ایسا موقع آ جائے کہ گھر میں بھابھی ہے اور کوئی نہیں، اتفاق سے گھر والے کہیں چلے گئے، دیور کو نہیں رہنا چاہیے، نہیں رہنا چاہیے، گھر چھوڑ دینا چاہیے، بہن کے گھر چلا جائے، بھائی کے گھر چلا جائے، وہاں گھر میں اکیلا نہ رہے۔ جس کمرے میں بھابھی کھڑی ہے وہاں دیور کو نہیں جانا چاہیے، جس کمرے میں دیور اکیلا کھڑا ہے وہاں بھابھی کو نہیں جانا چاہیے۔ مشترکہ چل رہا ہے، سارے اندر پھر رہے ہیں، ابو بھی ہے، امی بھی ہیں، تو اس میں شرعی حدود کے ساتھ اجازت ہے۔ لیکن تنہائی ہو جائے اور بچ جائے آدمی، شیطان نے کہا یہ نہیں ہوگا، تم رابعہ بصری حسن بصری کو کٹھے بٹھا دو، پھر مجھے شیطان نہ کہنا۔ میرے عزیز بھائی، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا لا یخلون رجل بامرأۃ، ہرگز کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہا نہ ہونے پائے، ہرگز نہ ہونے پائے۔ آپ نے سختی سے اس کو منع فرمایا۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، دوسری حدیث ایاکم والدخول علی النساء، عورتوں کے پاس آنے جانے سے بچا کرو، عورتوں سے بچا کرو۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، آپ کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کے پاس آنے جانے سے بچا کرو، ارأیت الحمو، دیور کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، وہ تو آیا جایا کرے، بھابھی موجود بھی ہو تو کیا گنجائش ہوگی اس میں؟ تو اللہ کے نبی نے جلال میں فرمایا الحمو الموت، یہ جلال عربی گرامر میں ہے کہ الحمو الموت، فرمایا دیور تو نری موت ہے۔ تم دیور کے بارے میں مجھ سے پوچھتے ہو کہ اس کی گنجائش ہونی چاہیے کہ ایک گھر میں رہتے ہیں تو کیسے بچ سکتے ہیں؟ فرمایا دیور تو نری موت ہے۔ یہ وہ شریعت ہے جس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ لڑکیاں لڑکے بڑے ہو جاتے ہیں، آج تو نعوذ باللہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، بچے وقت سے پہلے باشعور ہو رہے ہیں، 12 14 سال کے بچے ہیں، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، کزن ہیں، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، 16 سال کے بچیاں ہو گئے، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، پرواہ ہی کوئی نہیں۔ 2 بھائی ہیں، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، اور بھائی کبھی ہوتے بھی نہیں، بچے ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، یا جوان ہو چکے ہیں یا ہونے کے قریب ہیں۔ جس موقع پر شیطان ایسا سوار ہوتا ہے کہ عقل بھی کام نہیں کرتی، اور اگر ان کو کہہ دو نا کہ 2 بھائیوں کے درمیان جدائی کر دو، درمیان میں دیوار ڈال دو، بھائی الگ الگ ہو جاؤ، خدا کی پناہ، ہم بھائی دیواریں ڈالیں گے، ہم اپنی ہنڈیاں الگ الگ چڑھائیں گے، ماں باپ کے ہوتے ہوئے؟ ماں باپ بھی کہتے ہیں اگر آپ لوگوں نے دیوار دینی ہے تو پھر ہمیں نکال دو یہاں سے، ہم نہیں رہ سکتے، میرے ہوتے ہوئے دونوں بھائیوں کی ہنڈیاں ایک چڑھنی چاہیے، میرے ہوتے ہوئے دونوں بھائیوں کے گھر کے درمیان دیوار نہیں آنی چاہیے، جب تک ہم زندہ ہیں بیٹو اکٹھے رہنا۔ کیسی نادانی ہے میرے بھائی، کیوں ہم حقائق سے آنکھیں چرا کے چلتے ہیں؟ کیوں وہ باتیں ہم بھلا دیتے ہیں جن کو لوگ کھلی آنکھوں دیکھ کر، عورتیں گھروں میں چھپاتی پھر رہی ہوتی ہیں واقعات کو، مرد چھپاتے پھر رہے ہوتے ہیں کہ اب آگے چپ کرو، مٹی ڈالو۔ مٹی ڈالنے کی نوبت کیوں آئی ہے؟ اس لیے کہ شریعت کو بائی پاس کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں لا یخلون رجل بامرأۃ، کبھی تنہائی نہ ہونے دینا لڑکی لڑکے میں، کبھی نہ ہونے دینا، اس کی اجازت ہی نہیں دی۔ اس لیے میں شریعت کے مسئلے کے طور پر عرض کروں گا، جس گھر میں بھائی اکٹھے رہتے ہیں، جو بھی 2 افراد 2 بڑے گھر کے سربراہ اکٹھے رہتے ہیں، ان کی اولادیں ہیں اور اس میں بیٹیاں بیٹے دونوں ہیں، بس بچہ 9 سال کے جب ہو جائے جدا کر دو، لڑکا 12 سال کا ہو جائے، لڑکی 9 سال کی ہو جائے، اس کو یہی سمجھو کہ یہ دونوں 20 سال کے ہیں، 18 سال کے ہیں۔ اس لیے کہ شریعت کہتی ہے کہ 9 سال میں بچی بالغ ہو جاتی ہے، بعض دفعہ لڑکا بالغ ہو جاتا ہے، بعض دفعہ شریعت کا مسئلہ ہے، بعض دفعہ 12 سال میں لڑکا بالغ ہو جاتا ہے، اور ایسے واقعات ہیں بھی سے۔
تو 9 سال کی بچی ہو جائے سمجھو بڑی ہو گئی ہے، بس لڑکا 12 سال کا ہو گیا سمجھو بڑا ہو گیا ہے۔ بھائی کو بلا لو، بٹھا دو اکٹھے کہ بھائی میرا اور آپ کا پیار ہے، ہماری کوئی دشمنی ہے، تو کیا حرج ہے اگر ہم شریعت کے مسئلے کے مطابق، اللہ نے پیسہ دیا تو گھر ہی الگ الگ بنا دو، پیسہ نہیں دیا اسی گھر میں دیوار ڈال دو، کہ کوئی نہیں ہم ہمارے بھائی ہمارا آنا جانا لگا رہے گا لیکن ہمیں بچوں کو جدا کر دینا چاہیے۔ اسی میں میرے عزیز بھائیو عافیت بھی ہے اور شریعت بھی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث، آپ نے فرمایا فرقوا بینہم فی المضاجع، جب بچے 10 سال کے ہو جائیں ان کے بستر الگ الگ کر دیا کرو۔ 10 سال کے بچے کو اکٹھے سلانے کی اجازت نہیں دی۔ ہم کیوں ان حقائق سے آنکھیں چراتے ہیں؟ جو کہتے ہیں نا زمینی حقائق، ان زمینی حقائق سے کیوں آنکھیں چرا لیتے ہیں؟ نہیں ہم بھائی ہیں، ہمارا کیا ہے، ہمارے بچے ابھی بے سمجھ ہیں، نا سمجھ ہیں۔ میرا نبی کہہ رہا ہے آج سے 1400 سال پہلے 10 سال کے ہو جائیں بستر الگ کر دو، ایک چارپائی پہ دونوں کو نہ سلو۔ اس زمانے میں 10 سال کی عمر کے بچے کو حکم دیا جا رہا ہے، اور آج تو 10 سال کا بچہ موبائل میں وہ کچھ دیکھ چکا ہوتا ہے جو پہلے زمانے کے لوگوں نے 25 سال سے پہلے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ کیا یہ حقائق نہیں ہے کہ آج کا نابالغ بچہ، بے شعور بچہ موبائل پہ وہ کچھ دیکھ چکا ہے بھلا نہ چاہتے ہوئے، کہ جس کا پہلے بڑی عمر کا بالغ تصور بھی نہیں کرتا تھا۔ ایسی ایڈز آتی ہیں موبائل پر، بچے گیمیں کھیل رہے ہیں، کارٹون دیکھ رہے ہیں، ایسی چیزیں سامنے سے گزر جاتی ہیں کہ بچے کو ابھی شعور بھی نہیں ہوتا اور شعور دلا دیا جاتا ہے۔ اس زمانے میں بھی اللہ کے نبی قربان جاؤں، آپ نے اس زمانے میں کہہ دیا تھا کہ 10 سال کے بچے کو جدا کر دینا۔ آپ کی شریعت قیامت تک کے لیے تھی۔ ہمارے ہاں محمود کوٹ شہر میں ایسا واقعہ پیش ہے جس کو زبان پہ بھی نہیں لایا جا سکتا۔ 9 سال کی بچی اور اس کا چاچو، لڑکا 9 عمر لڑکا، 14-12 سال کا ہوگا، 15 سال کا ہوگا، رات کو موبائل دیکھ رہا تھا اور ناگہانی واقعہ عجیب ترین پیش آ گیا جو بیان بھی نہیں ہو سکتا، اور وہ بچی صبح سے پہلے انتقال کر گئی۔ میرے عزیز بھائی، یہ ابھی کا واقعہ ہے۔ ہم کیوں حقائق سے نگاہیں چراتے ہیں؟ کیوں ہم شریعت کو بائی پاس کرتے ہیں؟ اس میں کوئی ناراضگی کی بات نہیں ہے کہ بھائی جدا ہو جائیں، دیوار ڈل جائے تو کیا حرج ہے اس میں؟ دیوار ڈل جائے، ہنڈیا الگ پکنا شروع ہو جائے تو کیا حرج ہے؟ ایسے واقعات بھی ہمارے علم میں ہیں کہ 2 بھائی اکٹھے رہ رہے ہیں، مجبور یعنی آخری پیک پہ پہنچے ہیں مجبوری کی، جدا ہونا چاہتے ہیں لیکن ماں باپ نہیں جدا ہونے دیتے، اور گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں لیکن برداشت کر رہے ہیں۔ ان چیزوں کو نفرتیں نہیں کہتے کہ درمیان میں دیوار آ گئی، ہنڈیا الگ چڑھنا شروع ہو گئی۔ نفرتیں اس کو کہتے ہیں کہ آپ بھائی سے الجھ کر بات کریں، آپ بھائی کو کہیں میرے در پہ قدم نہ رکھنا، اپنے در تئیں، اپنے بوہے تئیں، یہ نفرتیں ہیں۔ آپ دیوار ڈال کر گلے لگائیں، کہا جی آپ شام کا کھانا ہمارے پاس کھایا کریں، میں آپ کے پاس، آپ کے بچے میرے بھتیجے ہیں، میرے بچے آپ کے بھتیجے ہیں، آپ ان کے چاچو ہیں، مرحبا، اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ تو میرے عزیز بھائیو، غلقت الابواب نے ہمیں بتایا مرد عورت، لڑکی لڑکے کی تنہائی، لا یخلون رجل بامرأۃ، ہرگز میرے نبی نے اس کو قبول نہیں فرمایا، نہیں قبول فرمایا، نہیں قبول فرمایا۔ ہمیں ان حقائق کو سمجھنا چاہیے۔ چلیں جی، ٹائم پورا ہو گیا، باقی باتیں انشاءاللہ پھر کبھی۔ آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ کو اس ترتیب بنا دے، یا ہم کوئی سورہ یوسف کو کبھی ویسے ہی لے لیں، رمضان ختم بھی ہو جائے۔ اس کا بہت مفصل قصہ ہے، بہت دلچسپ بھی ہے، بہت مفید بھی ہے، کہ ہم اس کو ایک دفعہ سورہ یوسف کو پورا گزار دیں، ہمیں زندگی میں بہت ساری راحت بھری چیزیں مل جائیں گی، زندگی جینے کا سلیقہ آ جائے گا کہ زندگی ہوتی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی تعلیمات والا بنائے۔ مسئلہ سحری افطاری کے بارے میں مسائل چل رہے تھے۔ کل میں نے بتایا تھا کہ سحری کی نیت کب کر سکتے ہیں، اس کو میں ہلکا سا دہرا دیتا ہوں۔ سحری کی نیت کتنے بجے تک، سحری کے روزے کی نیت کتنے بجے تک کر سکتے ہیں؟ رمضان کے روزے کی اور نفلی روزے کی، قضا روزے کی رات سے کرنی پڑتی ہے۔ یہ میں نے مثال دی تھی کہ مثلا 4:20 یہ سحری ہے، یہ افطاری ہے، یہ پورا دن ہم نے روزہ رکھنا ہے۔ 4:20 پہ سحری ہے، مثلا 6:20 پہ افطاری ہے، یہ پورا دن بنتا ہے 14 گھنٹے کا۔ اس کو درمیان سے کاٹ دو، یہ بن جائے گا 7 گھنٹے۔ 7 گھنٹے کو سحری میں جمع کر دو، 4:20 جمع 7 گھنٹے 11:20، تو 11:20 تک آپ روزے کی نیت کر سکتے ہیں اگر سحری کے ٹائم سے لے کر 11:20 تک کچھ نہیں کھایا تو۔
اور اگر اس کے بعد نیت کی ہے تو روزہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ یہ کل کے مسئلے کو جو میں نے تفصیل سے عرض کیا اس کو مختصر عرض کیا ہے۔ آج یہ ہے کہ سحری افطاری کے بارے میں ہمارے ہاں ایک یہ بات پائی جاتی ہے کہ جب ایک دفعہ آدمی سحری کی نیت کر لیتا ہے، اس کے بعد اگرچہ ابھی ٹائم باقی ہو سحری میں سے تو وہ کھانا پینا بند کر دیتا ہے۔ مثلا 4:20 پہ تقریباً ٹائم ختم ہو رہا ہے، ایک آدمی نے 4:10 پہ نیت کر لی، وابی سومی غدین نوئی تو پڑھ لیا اور روزہ کر لی، کلی کر لی، سب کچھ۔ اب 4:15 پر اس کا دل کہہ رہا ہے پانی پی لوں، ابھی 5 منٹ پڑے ہیں لیکن وہ کہتا ہے میں تو بھائی نیت کر چکا ہوں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ 4:20 پہ نیت کر بھی چکے ہوں، 4:10 پہ نیت کر بھی چکے ہوں اور 4:20 تک ٹائم چلتا ہے تو آپ بعد میں جب تک ٹائم باقی ہے کھا پی سکتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نیت آپ نے اس بات کی ہے یا اللہ میرا کل کا روزہ ہے، کل کا دن شروع ہوگا جب سحری کی اذانیں آئیں گی، اس کے بعد اگلا دن شروع ہوگا، اس سے پہلے کھایا پیا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ مسئلہ، اور ایک یہ ہے کہ بعض دفعہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے افطاری نہ کی تو پھر کیا ہوگا۔ مثلا ایک آدمی سفر میں ہے، افطاری کا ٹائم ہے، افطاری کر ہی نہیں سکا، یا ایک آدمی کو جاگ ہی دیر سے آئی، افطاری کا ٹائم جا چکا تھا، سویا ہوا تھا، تو ایسا آدمی کیا کرے؟ روزہ اس کا ہوا کہ نہیں ہوا کہ اس نے تو افطاری کی نہیں ہے؟ یاد رکھیں سحری کے ٹائم میں کچھ کھانا سحری کرنا یہ ضروری نہیں ہے، افطاری کے ٹائم میں کچھ کھانا افطاری کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ سحری کا مطلب یہ ہے کہ اتنے بجے تک آپ کھا پی سکتے ہیں، کھانا چاہیں تو کھا لیں، نہ کھانا چاہیں نہ کھائیں، یعنی 4:20 تک کھا پی سکتے ہیں۔ کھانا پینا ضروری ہے یہ بات نہیں ہے، آپ نے نہیں کھایا پیا ٹھیک ہے، 6:40 پہ افطاری ہو رہی ہے، 6:40 کے بعد آپ کھا پی سکتے ہیں۔ آپ نے نہیں کھایا پیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، چاہے جان بوجھ کر نہیں کھایا، چاہے آپ کو جاگ نہیں آئی، چاہے آپ سفر میں تھے کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ملی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ ہو گیا۔ روزہ اس کا نام ہے 4:20 سے لے کر 6:40 تک، اس دوران آپ نے کھانا پینا اور دوسری جو پابندیاں ہیں ان کا خیال رکھنا ہے، بس اس کا نام روزہ ہے۔ 6:40 ہو گئے، افطاری کا ٹائم ہو گیا، آپ کھائیں پئیں نہ کھائیں پئیں کوئی حرج نہیں، آپ کا روزہ ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ شریعت پہ چلنے والا بنا۔